اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، آج ایک مرتبہ پھر درس حدیث کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ہمارا موضوع گفتگو دعا قبول ہونے کی شرائط ہے۔ جس طرح ہر عمل اور عبادت کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہیں اور ان شرائط کے بغیر عمل اور عبادت قبول نہیں ہوتی، اسی طرح سے دعا کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، اور جب تک وہ شرائط پوری نہیں ہوتی اس وقت تک انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کی قبولیت کی شرائط میں سے پہلی شرط اللہ رب العزت کی معرفت اور شناخت ہے۔ جب تک ہم معرفت الہی حاصل نہیں کر لیتے اس وقت تک ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اور جب ہم اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت ہماری دعا کو قبول فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یقول عز وجل من سألنی وهو يعلم انی اضر وانفع استجب له۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خدا فرماتا ہے کہ جو شخص مجھ سے دعا اور سوال کرے اور یہ جانتا ہو اور معرفت رکھتا ہو کہ نفع و نقصان میرے ہاتھ میں ہے تو میں اس کی دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، یقول عز وجل من سألنی وهو يعلم انی اضر وانفع استجب له۔ جو شخص مجھ سے دعا اور سوال کرے اور معرفت رکھتا ہو کہ نفع و نقصان میرے ہاتھ میں ہے تو میں اس کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ معرفت رکھنا ضروری ہے، اس بات کی معرفت رکھنا ضروری ہے کہ نفع اور نقصان اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا کہ ہم جب دعا کرتے ہیں تو قبول نہیں ہوتی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لِأَنَّكُمْ تَدْعُونَ مَن لَّا تَعْرِفُونَهُ۔ آپ اس کو پکارتے ہیں اور اس سے دعا مانگتے ہیں جس کو نہیں جانتے اور جس کی معرفت نہیں رکھتے۔ یعنی دعا مانگنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی معرفت رکھیں۔ جب تک ہم اللہ رب العزت کی معرفت نہیں رکھتے اس وقت تک ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے دعا کی قبولیت کی پہلی شرط اللہ رب العزت کی معرفت ہے۔ جس وقت تک ہم اللہ رب العزت کی معرفت حاصل نہیں کرتے اس وقت تک ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور دعا قبول ہونے کی دوسری شرط محرمات اور گناہ کا ترک کرنا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ گناہوں کو ترک کرے، گناہ چھوڑ دے۔ جب تک انسان گناہ ترک نہیں کرتا، گناہ نہیں چھوڑتا، اس وقت تک انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، ان اللہ یقول اوفوا بعہدی اوف بعہدکم واللہ لو وفیتم للہ لوفی اللہ لکم۔ خدا فرماتا ہے کہ میرے عہد و پیمان اور وعدے کو پورا کرو تاکہ میں بھی تمہارے عہد و پیمان اور وعدے کو پورا کروں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کی قسم اگر تم اپنا وعدہ پورا کرو اور احکام الہی پر عمل کرو تو اللہ بھی تمہارے لیے اپنا وعدہ پورا کرے گا اور تمہاری دعاؤں کو مستجاب کرے گا اور تمہاری مشکلات کو حل فرما دے گا۔ تو دو وعدے ہیں عزیزو، ایک وعدہ جو ہم نے کیا ہے اور دوسرا وعدہ رب کریم کا وعدہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں ہم جب اپنا وعدہ پورا کریں گے اور احکام الہی پر عمل کریں گے تو اللہ رب العزت بھی ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے گا اور ہماری مشکلات کو حل فرمائے گا۔ تو دوسری شرط دعا کی قبولیت کی محرمات اور گناہوں کا ترک کرنا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے دور رہیں، گناہوں کو ترک کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں اور اللہ رب العزت ہماری دعا کو مستجاب فرمائے گا۔ اس کے بعد تیسری شرط کمائی اور غذا کا پاک و پاکیزہ ہونا۔ یہ ایک بہت اہم شرط ہے۔ عموماً ہمارے اس معاشرے میں بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جو حلال روزی کھاتے ہیں۔ جب تک ہم حلال رزق نہیں کھائیں گے، جب تک ہم حلال روزی نہیں کھاتے اس وقت تک ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ جب ہم حلال روزی کھائیں گے، حلال رزق کھائیں گے، حلال کمائیں گے، حلال راستوں سے حاصل کریں گے
تو ہماری دعائیں ضرور قبول ہوگی۔ مولا امام صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے کاروبار اور کمائی کو پاک کرے۔ کتاب میزان الحکمت میں مولا امام صادق آل محمد کی یہ حدیث موجود ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے کاروبار اور کمائی کو پاک و پاکیزہ کرے۔ جب تک ہمارا کاروبار پاک نہیں ہوتا اس وقت تک ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک شخص ہاتھ بلند کر کے تضرع و زاری کے ساتھ دعا کر رہا ہے۔ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کی اور فرمایا اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوگی، لِأَنَّ فی بطنی حراما وعلی ظہری حراما وفی بیتہی حراما، کیونکہ اس کے پیٹ میں حرام ہے، یعنی اس نے حرام مال کھایا ہے، اور جو لباس پہنا ہوا ہے وہ بھی حرام ہے، اور اس کے گھر میں بھی حرام ہے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو تو اپنی غذا کو پاکیزہ کرو اور اپنے پیٹ میں حرام نہ جانے دو۔ جب تک ہمارے پیٹ میں ایک ذرہ بھی حرام کا رہے گا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ تو عزیزان محترم اپنے آپ کو حرام غذا سے محفوظ رکھیں، آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ چوتھی شرط دعا کی قبولیت کی حضور و رقت قلب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اعلموا ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہ، یہ جان لو کہ خداوند عالم اس دل سے دعا قبول نہیں کرتا جو غافل اور بے پرواہ ہو۔ اللہ رب العزت غافل اور بے پرواہ شخص کی دعا کو قبول نہیں کرتا، اس لیے آپ جب بھی دعا کریں تو حضور قلب کے ساتھ کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ کریں، تضرع کے ساتھ کریں، بارگاہ الہی میں تضرع کریں، گریہ کریں۔ گریہ کرنے کے بعد آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت ضرور آپ کی دعا کو مستجاب فرمائے گا۔ پانچویں شرط دعا کی قبولیت کی اخلاص و عبودیت ہے۔ جب تک ہمارے اندر اخلاص نہیں آ جاتا اس وقت تک ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہوں گی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خدا کو پکارو اور اس سے دعا مانگو خلوص نیت کے ساتھ، یعنی اس حال میں کہ اپنے دین کو اس کے لیے خالص قرار دو، خلوص نیت کے ساتھ آپ دعا مانگے، اللہ رب العزت آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے وَقَدْ وَعَدَ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ الْإِسْتِجَابَةَ، بے شک خدا نے اپنے مومن بندوں سے دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے، اور دعا اس وقت قبول ہوگی جب ہمارے اندر اخلاص پایا جائے گا، جب ہم مخلص ہوں گے، جب ہمارے دلوں میں اخلاص ہوگا۔ اور چھٹی شرط دعا کی قبولیت کی سعی اور کوشش ہے، یعنی دعا کا یہ معنی نہیں کہ انسان اپنا کام کاج چھوڑ دے اور گھر بیٹھ کر فقط دعا کرتا رہے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ دعا کے ساتھ ساتھ کام کاج بھی کرے، کوشش بھی کرے۔ جب تک انسان کوشش نہیں کرتا، صرف دعا کرتا ہے، اس کی دعا مستجاب نہیں ہوتی۔ مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ثلاثۃ ترد علیہم دعوتہم، رجل جلس فی بیتہ وقال یا رب ارزقنی فقال له الم اجعل لک السبیل الی طلب الرزق۔ مولا صادق آل محمد کا ارشاد گرامی ہے 3 قسم کے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو فقط گھر میں بیٹھ کر یہ دعا کرتا رہے کہ خدا بندہ مجھے رزق عطا فرما۔ اسے جواب دیا جاتا ہے کیا میں نے تیرے لیے روزی کمانے کا وسیلہ اور ذریعہ قرار نہیں دیا؟ تو عزیزان محترم اللہ رب العزت نے روزی کمانے کے وسائل مقرر کیے ہیں، تو ان وسیلوں اور ذریعوں کے ذریعے ہم رزق حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں حصول رزق کے لیے تلاش و کوشش کرنا، کام کرنا ایک چیز ہے، لیکن روزی کا نصیب ہونا، اس کا بابرکت ہونا، توفیق الہی کا شامل حال ہونا دوسرا مطلب ہے، جس میں دعا بہت مؤثر ہوتی ہے۔ اس لیے عزیزو آپ کی دعا میں جب تک یہ 6 شرائط نہیں پائی جائیں گی اس وقت تک آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ کوشش کریں کہ آپ کی دعاؤں میں یہ 6 شرائط پائی جائیں۔ جب آپ کی دعا میں یہ 6 شرائط پائی جائیں گی
تو اللہ رب العزت آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مخلص مومنین میں سے قرار دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔